بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ مقرر ہیں وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سب میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کی، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کی۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں۔ مشکل کام، آپ یہ سیکھ لیں، صاف کر صاف۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ اس زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا، ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی، وہی صحابی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لیے۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں، نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں، نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام۔ اتنی اللہ نے طاقت دی تھی۔ پھر وہی غلوب والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی۔ ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دیر نفل تے نفل، دیر نفل تے نفل۔ تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری۔ تو وہ ان کو شکایت کر دی۔ حضرت عمر بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، وہ بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے، سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا، تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، نفلوں میں گزر گئی، رات بھی نفلوں میں گزر گئی۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا کہ تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے، اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ پھر اچھا 15 دن روزے رکھنے، کہ نہیں میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے، اور وہ ہر دفعہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ تو آخر میں آپ نے کہا اچھا چلو 100 میں داؤدی پہ آ جاؤ، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں۔ تو آپ نے اس کو پیچھے کیا۔ یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے؟ رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں، 1 ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل رہی؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی، کیونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا ذرا، وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں، تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنا کا بیٹا، بسم اللہ آج۔ اب رات ہوتے عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سراخ کر کے ان چاچے کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا ساری رات سجدہ کرے گا، اور ساری رات روتے 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 مصلی گیلا ہو جائے گا، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا، اس تصور سے یوں دیکھ رہے۔ اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔
اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اب یہ تو حیران پریشان ہو گئی، یہ کیوں؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر کا، تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی پیا کہ چلو کل دیکھوں گا۔ اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سوراخ کر کے بیٹھ لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے، چاچا پھر تشریف لے اور سرانے پہ سر رکھ اللہم بسم کا منہ تو آ گیا، ہو گئے فجر کی اذان پہ اٹھے۔ یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت میں؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں۔ اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھتے ہیں کہ 1 رات اور دیکھوں گا، اللہ بسم کا منہ تو ہو گئی ساری رات۔ تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے لگے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنت، میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے، اب کیا کرتے ہو؟ میں کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بیٹھا ہوں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے، اب یہ اس میں جوڑ کیسے بیٹھا ہوں، کیونکہ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا، واپس آ گئے، کہا میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں۔ تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں، اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہو۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ پھر کہنے لگے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں، کون کرے گا، یہ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میرے بس۔ تو بچوں دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو سب کی نفرت سے، اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا۔ جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی، صرف تعریف تو نہیں، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں۔ اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آئے تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں، یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے کسی یہ یاد۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو بات، یہ نہیں ہے کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں۔ تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے کہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ جملہ 2 دفعہ آیا ہے کہ تمہارے رب نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں، اللہ کے ذمے کچھ نہیں، لیکن کیا کمال ہے کہ کہتا ہے تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب بہت مہربان، بڑی رحمت والا، اگر وہ تمہیں پکڑنے پہ آتا تو تم پر فوراً عذاب آتا، اور تم میں ما ترک علیہا من دابہ، کوئی جاندار زندہ نہ رہتا اگر ہماری نافرمانیوں پر اللہ پکڑ کرتا فوری۔ تو ایک آیت ذہن میں آئی جس پر میں نے یہ ساری بات کی، اللہ کی رحمت اور اس کے غصے سے آگے ہے۔ 99 نام ہیں جو میرے نبی نے ہمیں بتائے، ویسے تو اللہ کی ذات کی جیسے کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، لیکن ان 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ کے غصے اور انتقام کو بتاتا ہے، انتقام لینے والا المنتقم۔ باقی جو 98 ہیں وہ سب اس کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا جمال، اس کی قدرت، اس کی طاقت، سب اس کو بیان کرتا ہے۔ اور المنتقم کو بھی عجب جگہ میرے نبی نے بیان کیا۔ آپ یہ میری 5 انگلیاں دیکھیں، یہ 2 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں،
یہ بیچ میں ہے، اس کو الوسطی بھی کہتے ہیں ایسے۔ تو جب اللہ کے نبی پیچھے سے لا رہے ہیں صفات بیان کرتے ہوئے تو البر، التواب، پھر اس کو بھی بعد میں بتاتا ہوں، العفو، الرؤوف، ادھر بھی دو نام رحمت کے، ادھر بھی دو نام رحمت کے، ان کے بیچ میں ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ یہ ایسا سمجھیں جیسے چھری کور میں ہو، تلوار کور میں ہو تو وہ کاٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کی غصے والی صفت کو اس کی اپنی رحمت والی صفات کے ساتھ ایسے کور کر دیا۔ البر، نیکی کو قبول کرنے والا، التواب، توبہ کو قبول کرنے والا، العفو، درگزر کرنے والا، الرؤوف، انتہائی مہربان، المنتقم، یہ بیچ میں ہے۔ تو میرے رب کی طرف سے جو رحمتیں ہیں ان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم نافرمانی کی طرف جائیں بھی نہیں، لیکن اکثریت دنیا اللہ کو بھلا کے نافرمان ہے۔ اور میرا رب یہاں کہہ رہا ہے، اب میں وہ آیت بتانے لگا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ نبئ، میرے محبوب آپ بار بار بتائیں، نبئ ہوتا ہے انبئ، ایک دفعہ بتانا، نبئ بار بار بتانا۔ میرے محبوب آپ عبادی، میرے بندوں کو، کتنی محبت سے اللہ نے پکارا، میرے بندے، اور اس میں مسلم غیر مسلم اللہ نے سب کو اس میں جگہ دی ہے۔ عبادی، میرے محبوب آپ بار بار مسلسل تکرار کے ساتھ میرے بندوں کو بتائیں، عبادی، میرے بندے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے آرتی جلا رہا ہے، اور اب تو پلاسٹک کے بت بنتے ہیں اور وہ اس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے سب۔ اور کوئی آج فیشن بن گیا ہے یہ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کا کہ میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ یہ دنیا کا سب سے بے وقوفی والا بول ہے۔ اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں جو اس کائنات کے رب کو نہ کا انکار کر دے۔ تو اللہ سب سے کہہ رہا ہے میرے بندے، بار بار بتائیں میرے بندوں کو، کیا؟ انی، کہ یقیناً میں، انا بذات خود۔ اب الفاظ کا چناؤ اور اس میں جو اللہ کی محبت کی طاقت ہے، انی، یقیناً میں، انا بذات خود کیا ہوں؟ الغفور ہوں، الرحیم ہوں، انتہائی معاف کرنے والا ہوں، انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا اب بتا رہے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بھی بہت دردناک ہے۔ آیت کو بظاہر دیکھیں تو دونوں پلڑے برابر ہیں، خوشخبری کے بھی اور پکڑ کے بھی، لیکن دونوں میں ایسے فرق ہے کہ یہ جو پکڑ والا سزا والا جملہ ہے ہلکا ہو کے ہوا میں اٹھ گیا ہے، اور یہ جو جملہ رحمت والا بخشش والا یہ وزن سے نیچے جھک گیا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ عذاب بہت سخت ہے۔ پہلے ہم پیچھے جائیں، نبئ عبادی، میرے بندوں کو بار بار بتائیں، میرے بندے، عبادی، جو رب کو گالیاں نکالتے ہیں ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، میں بذات خود معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب، وہاں ہے انی اور یہاں ہے عذابی، عذابی میرا عذاب، یہ دو الگ لفظ ہیں، ایک عذاب اور ایک یا، یہ تو ان کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور عربی قاعدہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جیسے میں اردو میں کہتا ہوں میری کتاب، تو کتاب الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں۔ میں کہتا ہوں میری ویسٹ کوٹ، تو ویسٹ کوٹ الگ چیز ہے اور میں الگ چیز ہوں۔ میرا گھر، ایک
گھر اور ہے، میں اور ہوں، اور انی میں بذات خود، انی انا میں بذات خود، اور یہاں کہا میرا عذاب، یعنی عذاب اور ہے اور اللہ اور ہے، اللہ کی ذات الگ منفرد ہے، عذاب الگ منفرد ہے۔ پھر اگلا تو یہاں اس کو انتہائی ہلکا کر دیا، میرا عذاب، میں بذات خود، یقیناً میں بذات خود، اور یہاں میرا عذاب، پہلے تو یہاں یہ عذاب کو الگ کیا، اپنے آپ کو الگ کیا، پھر آگے کہا ہوا، میرا عذاب وہ جو تمہاری نظروں سے بھی دور ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا، ادھر انی انا میں بذات خود تمہارے سامنے ہو کر کہہ رہا ہوں مہربان ہوں، اور میرا عذاب وہ نظر نہیں آ رہا، وہ عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو مجھے کتنے لوگ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو گناہوں پہ شہ دیتا ہے، اور کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان خوبصورت بنتا ہے صفات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو، 7، جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ عام جنت نہیں، جنت الفردوس۔ کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لائے، متشابہات میں سے۔ تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے، جنت والے جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے۔ لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی۔ پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں، ہمیں اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیا وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ گے پخانہ نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، اور رات نہیں، دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا، اور نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ دکھ، نہ درد، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ تکلیف، اور ہر آنے والا دن نہیں، ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی، جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں۔ اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک الذین يرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے، یہ اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون، تو والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے۔
جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لاؤنج ہے، اس میں اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرسٹ کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو، اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا، ترغیب دیا، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعات کا ہے، 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء، یہ مل کے 17 رکعات بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑ ہے۔ باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ لے، اس پر حساب کوئی نہیں۔ تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا۔ دوسری ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے اور سخی سے اللہ راضی ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے۔ باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے ہیں وہ کم ہے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، 2.5 لاکھ کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے۔ اور ہمارے لیے ہے جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%، کہ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری 100 من گندم ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری کپاس 100 من ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے۔ تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ تیسری بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں۔ ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب، راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے، بلکہ اب دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے وہ رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں، ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، ٹائم قیمتی چیز ایسے قیمتی بناؤ۔ 3 ہوگی۔ چوتھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا۔ یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبہ ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ ہمیں یورپ سے ملا۔ ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے، اور اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے، جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا۔ تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچو، شادی کرو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے۔ کوئی لڑکی
کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے، تو یہ ایک بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر دیا ہے۔ تو خاشعون، مورد، فاعلون، نماز، زکوٰۃ، فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا، اور والذین هم بشہادتہم قائمون، اور جو والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گے۔ وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا، کوئی ان سے لے نہیں سکے گا، میری وراثت میں اللہ نے دے، تو وارث ہے، جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنے، ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنیں گے۔ تو یرثون کا لفظ فرمایا، یدخلون نہیں کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں، یرثون میں تسلی ہے کہ میرے بندو تسلی رکھو، تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا، یہ صرف 7 باتیں۔ خاشعون، نماز کو پڑھو دھیان کے ساتھ، زکوٰۃ کو ادا کرو 2.5%، والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون، اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ، قیمتی وقت ہے، قیمتی زندگی ہے، کسی اچھے کام میں لگاؤ۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کو 2 دفعہ کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ باتیں صرف 6 ہیں۔ نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 دفعہ کہا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اس سے بر وقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، سوائے عذر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت الفردوس مجھ سے خرید لو۔ تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق، ہم اپنی ذات میں نماز کو دھیان سے پڑھیں، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، ہم فضول ٹائم ضائع نہ کریں، ہم پاک دامن رہیں اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور پھر دوبارہ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں۔ اولئک الذین یرثون الفردوس، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث کا مطلب ہے تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی، VIP جنت نہیں ملے گی، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کن فیکون سے نہیں بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور اس میں ایک، ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، لیکن ایک چشمہ ہے جو صرف ایک دریا ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے، وَمِزَاجُهُم مِّن تَسْنِيمٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، باقی ساری جنت والوں کو تسنیم چشمے کی چند بوندیں ان کے گلاس میں ڈالی جائیں گی، ان کی سراہی میں ڈالی جائیں گی اور وہ پیئیں گے، اور جنت الفردوس والے خالص اس کو پیئیں گے، تسنیم السنام سے، اونٹ کی کوہان جیسے ایسے ہوتی ہے اس طرح۔ تو وہ چشمہ جب بہتا ہے تو زمین پہ نہیں بہتا، یہاں بہتا ہے، نیچے بھی نہیں، زیادہ اوپر بھی نہیں، یہاں بہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو اس طرح نیچے وہ آئے گا، ان کے جام میں ڈالے گا، سراہی میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ دے گا۔ ایسے ہی سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجے فرمائے ہیں، اس میں جنت الفردوس والا درجہ ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود انہیں شراب طہور پلائے گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن سے جڑو۔ علماء سے کہتا ہوں قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، اپنے نبی کی سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو۔ اتنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں جو
جس کی کوئی سند ہی کوئی نہیں، اس کو پڑھائے جا رہے ہیں، بھولے جا رہے ہیں۔ قرآن سے امت کٹ گئی، حدیث سے، سیرت سے کٹ گئی، تو ہم اندھے ہو گئے۔ میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر جا کر اسرائیل سے اپنے مرید کی روح کو پکڑ کے کھینچ لیا اور واپس لے آ کے زندہ کر دیا۔ اور تمہیں اللہ کا واسطہ ایسی خرافات سے بچو، ایسی لغویات سے بچو۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، چونکہ یہ وہ چیز ہے لا ریب فی، لا، ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ لا ریب فی۔ یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو تم پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے، سیرت پاک سے جوڑے، حدیث سے جوڑے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو، ان پہ چھوڑا۔ تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توفیل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت، بعضوں کے نزدیک جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جن نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے، نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔
تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا اللہ نے سیدھا راستہ۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا، الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا، اب پھر مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا، اثر میں آ گیا، مانگ، کیا مانگوں کا، مانگ کے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دیا، کبھی آم پہ انگور دیکھے، انگور پہ کریلا دیکھے، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، تو اندر میں ڈال دیا گیا ہے تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگو، پھر جائے تو اونچ نیچ ہو جائے، آ جا مغرب میں پھر مانگو، وہ کتنا مہربان ہے، آ جا مانگ یا اللہ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہو گئی، آ جا، اب حالانکہ آپ نے سو جانا ہے، لیکن سوچ رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا، اور صراط چوڑے راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوپے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مال جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، تھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ، وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، اب ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے۔ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی، کھلا بھی ہو چوڑا بھی، تو اللہ کہتا ہے میں قربان ہے، اور اللہ نے کیا کہا، او میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں، تو بولے دی چکی دی گلیاں کر رہا تھا، نام ہے نا بولے دی چکی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں، تو صاف شفاف ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ، اور مستقیم ٹیڑھا میڑھا، سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے۔ وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ، کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو، وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائے، کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مشتق آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی جائے گا؟ کوئی جب ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے، راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا مٹھن کوٹ مٹھن، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندارہ جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں، تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع، تو میں نے کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا، مر گئے، کوئی تو تیل پیٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، کی بڑھنا ہے، کوٹ مٹھن تائیں دھکا لا لیے،
لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ سوار ملے. موت کیا چیز؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواستیں دی تھی، پیدا کر لیا. کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں. چلی نکلی عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں. فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے کہ اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں. کہ پھر جاؤ سو جاؤ، موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا. جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ. تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے. پارسی موت کیا چیز ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط. پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کہ اپنے علم سے جواب دو. کسی کے پاس اس کا جواب. موت کیا چیز؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواستیں دی تھی، پیدا کر لیا. کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں. اب مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں. ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے. تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے. پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں. تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا. تو موت کیا چیز ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط ہیں، کیونکہ وہ انسانی عقل سے نہیں پہنچ سکتے. پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کہ اپنے علم سے جواب دو. کسی کے پاس موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے. زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر نہیں ہے. اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے. حضرت علی نکلی عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں. فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے کہ اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں. کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا. جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ. تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ. موت کے بعد کیا ہوگا وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ آئے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا. اذا الشمس کورت، سورج پہ نور ہوگا. اور پھر موت کا حکم آئے گا. اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے. ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا. پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت اسرائیل سے. وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو. تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں. تو اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے. پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور اسرائیل. تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل. تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا. اتنے اللہ تے ہیٹ اسرائیل. اسے کہ اللہ ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جند کڈی ہن میری بھی نکلن لگی ہے. تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، دڑ 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 آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گا یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی. تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق. اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں. جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات،
کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے، من کان علی شریکن فلیات ہے، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے سن۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے نکالے، جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ بچو دعا کرو ہم ان لوگوں میں نا، اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ سنبھل کے چل، کل پاؤں میرا کاسا ہے سر پہ جو آ گیا، بولا سنبھل کے چل سر راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعث، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا، عراۃً ننگے، حفاۃً ننگے پاؤں، حاسرن ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معاشر کی طرف چلیں گے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے، اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے، اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی، وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی، تو کتنے دفعہ ہو گیا اس نے تو حالی تک اذان نہیں دیتی۔ تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا، یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں، وہاں پیپر چھوڑا جائے گا، اور کسی کو الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہائے مارا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے۔ لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو۔ او میرے بچوں، جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے اتنا سوراخ کر دیا جائے، اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر لے گا، اور وہ انسان وہاں گریں گے، اس میں نافرمانوں کو جانا پڑے گا۔ جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے۔ جو یہاں فحاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے۔ سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہو مقرؤ کتابی، وہ نعرہ لگائے او میں پاس ہو گیا، او میرا پیپر ویکھو۔ ہم جو سینٹرل ماڈل اسکول بہت ٹاپ کا اسکول تھا 60s میں، 3 اسکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل۔ میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا، تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے، تو جو کچھ تھوڑے سے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے، وہ نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے۔ تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے، تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا۔ تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے پہ دیکھو میں پاس ہو گیا جی، میں پاس ہو گیا جی، میں پاس ہو گیا جی، دیکھو۔ تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو چاہے مرد اور کہیں گا او دیکھو میں پاس ہو گیا، او دیکھو میں پاس ہو گیا، او دیکھو میں پاس ہو گیا، تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھی۔ سچ بول، آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں۔ پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہے؟
پہلی قوموں پہ 2 نمازیں فرض، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض، اور سفر میں عادی ہو جاتے، رمضان کے 1 مہینے کے روز، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے، یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے۔ باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر چکا کے بیٹھ۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے۔ آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو رلاتے ان کے روئے۔ آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں، خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم۔ ابھی تو زبانوں پہ اللہ ہی نہیں چڑھا تو اللہ کو جانیں گے کیا، اور اللہ کو پہچانیں گے کیا، اور اللہ کی مانیں گے کیا؟ ابھی تو میرے دیس کا عالم ہو یا ان پڑھ ہو، وہ لکھاری ہو یا امی ہو، وہ دیندار ہو یا دین سے غافل ہو، سب کی زبان خدا خدا خدا۔ ارے بھائی خدا ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، پر خدا اللہ کا ترجمان نہیں، گاڈ اللہ کا ترجمان نہیں، بھگوان اللہ کا ترجمان نہیں، ایشور اللہ کا ترجمان نہیں، یزداں اللہ کا ترجمان نہیں، اوتار اللہ کا ترجمان نہیں، دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ کہو اللہ۔ کیا نور ہے، کیا اللہ کی قسم عرش تک نور پھیل چکا ہے، عرش تک۔ ارے اللہ کہنا تو سیکھو، اللہ کہنا تو سیکھو۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، ایران والوں نے بنایا، خود آ، 2 لفظوں کو جوڑا خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے کہتے ہیں خدا۔ اب مفتی صاحب میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، فتویٰ تو آپ دیتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جائز ہے، جائز ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں، تھوڑا عربی کا شوق ہے، تھوڑا عربی کا شوق ہے۔ ارے میرے بھائیو، تمہیں لفظ اللہ کی عجب چیز بتاؤں، کیا کیا عجب ہے، ساری کائنات اللہ کی تعریف میں لگ جائے تو لفظ اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لفظ اللہ، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ بولو محمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ احمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کے نام میں کیا برابری لائے؟ نقطے والا حرف کوئی نہیں۔ کیوں؟ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لفظ اللہ 4 حرف، الف لام لام ہا۔ لفظ محمد 4 حرف، میم ہا میم دال۔ لفظ احمد 4 حرف، الف ہا میم دال۔ 4 4 4 برابری ہو گئی، برابری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ 4، محمد 4، احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا، توحید لا الہ الا اللہ، رسالت محمد رسول اللہ، جب کلمے کو جوڑا، میں قربان جاؤں، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف، محمد رسول اللہ میں بھی 12 حرف۔ کیا اعتدال ہے، کیا برابری ہے۔ کسی لفظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے۔ خدا، خدائی لے لو، خا ہٹا دو، خا تو پیچھے دا، دا اردو فارسی پنجابی میں نہیں ہے، پٹھانوں میں ہے، دادے دادے دادے، اس کا دال ہٹاؤ تو پیچھے بنتا ہے خا، یہ بھی پٹھانوں میں خا 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 خا، تو ہاں ہاں کو کہتے ہیں خا 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 خا۔ کیسے بدل گیا انجر پنجر، ٹھیک ہو گیا۔ طارق، طارق رات کو آنے والا، ٹھیک۔ تا ہٹا دو، ارق بے قرار ہونے والا، الف ہٹا دو، ترک کھٹ کھٹانے والا۔ کیسے مطلب؟ جمیل، جمیل کا مطلب تو عام ہے۔ جیم ہٹا دو، میل بن گیا، میل بن گیا۔ یا ہٹا دو، جمل بن گیا، اونٹ۔ میم ہٹا دو، جیل بن گیا، جیل بن گیا۔ کہ کیسے لفظ ڈواں ڈول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ، الف لام لام ہا، الف ہٹا دو، پیچھے بچا للہ۔ تو میرا رب کا قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات والارض۔ کوئی بدلا ہے، کوئی بدلا ہے؟ یہ لام ہٹا دو، 2 نکال دیے، میں نے لفظوں میں سے 1 نکالا تو مطلب کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اب میں نے 2 نکال دیے، پیچھے بچا لہو، تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات والارض۔ اب میں نے آخری لام ہٹا دیا، پیچھے بچا الہ، تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اب ایک عجیب بات، الف لام لام سارا ہٹا دیا، صرف ہا، اور ہا کی بھی پیش کو باقی رکھا، ہا کو بھی ہٹا دیا، اس کی پیش کی آواز کو باقی رکھا، ہو،
تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو واللہ الذی لا الہ الا ہو کہو تو اللہ، لہو کہو تو اللہ، الہ کہو تو اللہ، اور للہ کہو تو اللہ، اور اللہ کہو تو اللہ۔ اللہ تو اللہ ہی ہے۔ آج کے بعد خدا نہ کہنا، اللہ کہنا، اللہ لکھنا، اللہ بولنا۔ مکی زندگی میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پڑ رہی ہے کہ کائنات اللہ کے قبضے میں، زمین کا خالق اللہ، شہنشاہ مالک اللہ، دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، مارنے والا اللہ، جلانے والا اللہ، اٹھانے والا اللہ، گرانے والا اللہ، عزتوں کا مالک اللہ، بلندیوں کا مالک اللہ، خزانوں کا مالک اللہ، شہنشاہی کا مالک اللہ، زوال سے پاک اللہ، زوال سے پاک اللہ، بیوی سے پاک اللہ، بچوں سے پاک اللہ، شراکت سے پاک اللہ، پارٹنرشپ سے پاک اللہ، زمان و مکان سے پاک اللہ، رنگ و بو سے پاک اللہ، شکل و صورت سے پاک اللہ۔ لا کے ساتھ ساری کائنات کو کاٹ دیا کہ اگر ایمان والا ہے تو اللہ کے آگے کھڑا ہو، اللہ سے مانگ، اللہ کو پکار، اللہ کے سوا نہ کوئی پکارے جانے کے قابل ہے، نہ کوئی مانگے جانے کے قابل ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ مانگ تو اللہ سے مانگ، پکار تو اللہ کو پکار، پکار تو اللہ کو پکار۔ کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں اللہ کے سوا؟ کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بحر و بر کی سنتا ہوں اللہ کے سوا؟ کس کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نظر ہے سوائے اللہ کے؟ کس کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ وہ خزانوں کا مالک ہے سوائے اللہ کے؟ کس کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ طاقت کا وہ مالک ہے سوائے اللہ کے؟ اس لا نے ساری کائنات کو زیر و زبر کر کے مجھے تجھے اللہ کے سامنے جھکایا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی صحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلایا اور آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم فرمایا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم۔ سائد نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ آپ آخری نبی، اور آپ کی احادیث مبارک بھی لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، تم آخری امت ہو، میں آخری نبی۔ تو اس پر دلائل دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آخری نبی بن کر آئے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں نے کوئی 35 سال پہلے پڑھی تھی، تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک دیہاتی گزرا اونٹ پر، اور اس نے ایک گوہ جانتے ہیں، وہ چھپکلی سے 10 گنا بڑی ہوتی ہے، یہاں سڑک پہ چلتے چلتے نظر بھی آ جاتی ہے، اس کا پنجہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ عرب گوہ کھاتے تھے، اس کا شکار کرتے تھے، تو اس نے گوہ کو شکار کیا ہوا تھا اور مار کے رسی سے اس کی دم باندھ کر اونٹ کے ساتھ اس کو باندھا ہوا تھا۔ تو وہ ایک آدمی سے پوچھتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹ کو موڑا، نیچے اترا، کہنے لگا انت الذی تقول انا رسول اللہ، تم ہو جو کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہنے لگا اگر میری آپ کی قوم کا آپس میں معاہدہ نہ ہوتا لضربت عنقک، میں آپ کی گردن اڑا دیتا۔ فرقت بین الاحبہ، آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، مسلمان الگ ہو گئے، کافر الگ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگیں کہ یا رسول اللہ ایذن لی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں یہ کام تو میں کرا تو مقامہ سبحان قربان جاؤں رسالت کے سبق اور درس پر۔ آپ نے کہا عمر قاد الحلیم ان یکون نبیا، تجھے پتہ ہے کہ حلیم یعنی اچھے اخلاق والا، صبر والا، درگزر والا جو انسان ہے وہ نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔
ابھی تو اب کوئی نہیں بن سکتا. تو آپ کی تعبیر کیسی تھی کہ قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے. پھر آپ نے فرمایا میرے بھائی آپ کو کیا شکایت؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کوہ کو اونٹ سے کھولا اور آپ کے سامنے پھینک دیا. کہنے لگا اومن حتی یؤمن ھذا الطب، میں اس وقت ایمان لاؤں گا جداں اے کوہ بھی آکھے تو نبی. انہوں نے پتا ہے جانور دی زبان کوئی نہیں ہوندی تے مرا تا بندہ نہیں بولیندا تے گو کیوں بولنا تے کر تے کھلو پینو آکھنا تو نبی ہے تو میں مان جاسا. سبحان. آپ نے گوہ پہ ایک نظر ڈالی. گوہ کی گردن نہیں ہوتی، بڑی چھوٹی. آپ نے ایسے اس کو دیکھ کر کہا یا رب، آواز دی گوہ اے گوہ. اس نے اپنے اگلے بازو کھڑے کیے اور سر اٹھایا، آنکھیں کھولی اور کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. سعدیک، میری خوش بختی ہے کہ آپ نے مجھے پکارا ہے. بدو دے تو ہوش اڑ گئے سے کہ اے کی بن یہ تو مویا تا بندہ نہیں بولیندا کہ ای بولی جاندی اونوں ہی ویکھی جاوے. تو آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا معبود، کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ بھی کوئی بڑی فصیح و بلیغ تھی، آپ بچے عربی پڑھتے ہو. اس نے کہا من فی السماء عرشہ، اس کی عبادت کرتے ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے. وفی الارض سلطانہ، اور زمین پر جس کی شہنشاہی ہے. وفی البحر سبیلہ، اور سمندر میں جس نے راستے بنا دیے گزرنے کے. وفی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں ہے. وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں ہے. سبحان اللہ. اب میں ترجمہ میں نے کر دیا نا، تم بچے سنو، میں صرف عربی پڑھتا ہوں. من فی السماء عرشہ، فی الارض سلطانہ، وفی البحر سبیلہ، وفی الجنت رحمتہ، وفی النار عقابہ. اس کی فصاحت دیکھو، کیا خوبصورت کافی اور حدیث ملا کے اس نے بات. تو آپ نے فرمایا من انا، یہ اس واقعے کی مت ہے، جان ہے. آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ تو گوہ بولی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اتنی گل اس نے مکائی. وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہے. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، کامیاب ہو گئے جنہوں نے آپ کو نبی مانا، اور برباد ہو گئے جنہوں نے آپ کا انکار کیا. تو چھکے چھوٹے گئے اسے کہ اے کی بنے. اب نے ہاں بھائی ہن کی صلاح ہے، ہن تو تیرا کلمہ پڑھنا ایمان لے آیا. اللہ تعالیٰ نے مردہ جانوروں سے گواہی دلائی ہے. البدایہ والنہایہ کی روایت ہے جو ہماری مستند کتاب. تو یہ واقعہ میرے ذہن سے ایسے چمٹ گیا کہ آج میں آپ کو 35 سال کے بعد پڑھا ہوا سنا رہا ہوں. تو ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جو جانوروں کو بھی پتہ ہے، جو آسمان کے نیچے آسمان کے اوپر جتنی مخلوق ہے سب پہ یہ عیاں ہے، یہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عرشوں پہ نہیں بلایا، آپ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلایا. کسی کو اپنا آپ نہیں دکھایا، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا. اور کسی نبی کے لیے سلام نہیں آیا، اللہ نے اپنے محبوب کو سلام کیا. اب کسی نبی کو جنت نہیں دکھائی، آپ کو جنت دکھائی، جہنم دکھائی، آخرت کے سارے نظام دکھائے. صرف ایک رات میں یہ سارا کچھ ہو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ، ہم نے آدم سے وعدہ لیا، وہ بھول ہی گئے، روٹی کھا بیٹھے. تو اور اپنے نبی کے بارے میں اللہ کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، جو آپ کو سکھاؤں گا آپ کبھی نہیں بھولیں گے. روزہ یہ بھی اس امت کو نہیں ملا، شروع سے آ رہا ہے. اور میرے نبی نے کیا خوبصورت انداز میں رمضان کا تعارف کرایا. آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے ماذا یستقبل وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے. سبحان اللہ، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ کسی عمل کے لیے یہ انداز نہیں ہے. تو صحابہ میں ہلچل مچ گئی. پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے آگے جا رہے ہو. پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کسی عمل کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا میرے نبی نے. کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو. تو جب 3 دفعہ آپ نے کہا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے.
وحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ کہا لا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے کہا لا نہیں۔ کہ تو پھر کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا جاء رمضان، رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اس میں بخشش فرما دیتا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو چند دنوں کے بعد رمضان آ رہا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے ایسا پیش پریزنٹیشن ایسی ہے، نہ نماز کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ ذکر کے لیے، نہ تلاوت، کسی عمل کے لیے یہ پریزنٹیشن نہیں ہے جو میرے نبی نے روزے کے لیے دی ہے۔ ماں وہ کون آ رہا ہے، سبحان اللہ، اور تم کس کے سامنے جائے؟ جیسے روزے کو نا ایک وجود عطا فرماتی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، نماز بھی تو اللہ کے لیے، یہ جمعہ میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو اللہ کے لیے، لیکن میرے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر خاص طور پر الگ سے دوں گا۔ یہ الصوم لی کیوں کہا ہے؟ اب اسی میں ممبر تے بیٹھا تسی سارے ویکھ رہے ہو، اے سارا تسی مجمع ایک دوسرے نو ویکھ رہے ہو، روزہ تو ایسا اندر کی چیز ہے، بیوی کو بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اتنا چھپا ہوا عمل ہے، تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں، اور یہ اندر کمرے میں بیٹھا ہوا نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک، اب تو ٹھنڈا ہو گیا رمضان، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو یہ پھر کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پی رہا؟ تو کہتا ہے ہاں یہ میرے لیے، یہ میرے لیے۔ اور اس لفظ کا ایک روایت جو ہے مانا اجزا بھی، روزہ سارے اعمال کی جنت، اور روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا۔ کون ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ ہارون رشید کی باندھی تھی، اس کا نام تھا خالصہ، ذرا سانولی تھی، تو وہ اسے بڑا پیار کرتا تھا، باقی سارے حیران ہوتے تھے، کالی جی نال عشق پائی پھردا، 3000 باندیاں تے وچوں وہ خالصہ تے قربان۔ تو ایک دن وہ کھڑی تھی دربار میں، تو ہارون نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، تو سارے دوڑے مختلف چیزوں کی طرف، تو خالصہ کھڑی رہی۔ تو ہارون نے کہا تو کیوں کھڑی ہے؟ کہا پہلے میں گارنٹی چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی میری ہوگی۔ کہاں تیری ہوگی؟ تو اس نے آگے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ تو سارے پاگل ہیں، تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو نے کہا دیکھا میں اس لیے سے عشق کرتا ہوں، تو اللہ مل جائے تو اور کیا ملے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، او میرا بندہ تو دنیا کی طلب میں جاتا ہے نا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، لیکن اگر میری طلب میں آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے مل جاؤں گا، تجدنی میں مل جاؤں گا، فین وجدتنی اگر تو نے مجھے پایا، وجدت کل شے تو نے سب کچھ پا لیا، وین فتنی فاتک کل شے اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا، انا خیر لک من کل شے، اور کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ اور بہتر اور پیارا ہے؟ کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمتیں کھانا پینا ہو رہے محل یہ نہیں ہے، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ جب اللہ ساری نعمتیں دے دے گا، پوچھے گا میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے جی یا اللہ پورے ہو گئے۔ کہ ایک وعدہ باقی ہے، کہیں گے یا اللہ نے کوئی وعدہ باقی نہیں، سب پورے، جنت مل گئی، دوزخ سے بچ گئے، پلسرات سے گزر گئے، گناہ معاف ہو گئے، زندگی مل گئی، پچکی رہ گیا۔ کہ نہیں ایک وعدہ باقی ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے کیا یا اللہ؟ تو پھر اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں، اللہ کہیں گے رضوان، جنت کا جنرل مینیجر رضوان، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے میرا دیدار کریں، آج میرے بندے میرا، وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ عن ربهم وَإِنَّهُمْ عن ربهم يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ۔ اللہ نے دوزخ کے عذاب کو بعد میں بتایا ہے، اور اپنے دیدار سے محرومی کو پہلے بتایا ہے کہ دوزخ والوں کا بھی بڑا عذاب آگ نہیں ہے، دوزخ والوں کا بڑا عذاب ہے کہ میرے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جنت کی بھی سب سے بڑی دولت اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ کہ اللہ تو روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا، تو امیر خسرو کا شعر ہے، از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں، اور تیرے بندوں کی تاریخ بتاتی ہے، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، گردنیں اڑ گئی، بوٹیاں ان کی اتار لی گئیں، آگ میں جلا دیے گئے،
زمین میں دبا دیے گئے، راکھ بنا دیے گئے اور ان کی کھالیں کھینچ لی گئیں تیرے عشق میں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ تیرے عشق میں بغیر دیکھے، کوئی محبوب کو دیکھے بغیر اتنا اونچا چلا جائے کہ گردنیں کٹانے کو تیار، اور کٹی گردنیں، ادھڑے بدن، کھینچی گئی کھالیں، جلائے گئے آگ میں، زندہ دبائے گئے زمین میں، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، بوٹی بوٹی الگ ہوئی، اور وہ احد احد احد۔ تو کہتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر جب اتنا عشق تھا تو جب تجھے دیکھیں گے تو کیا قیامت ہوگی۔ تو آج وہ قیامت آ رہی ہے۔ ضرور پردے ہٹاؤ، میرے بندے مجھے دیکھیں، مجھ سے بات کر، اور اللہ پردے ہٹائے گا۔ سوائے میرے نبی کے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ عرش کے فرشتے، نہ آسمانوں کے فرشتے، کسی نے نہیں سوائے میرے نبی کے۔ اور آج سب کے لیے دروازہ کھلا، فرشتوں بھی دیکھ رہے ہیں، جنت بھی دیکھ رہی ہے، جنت کے ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، اور سارے ایمان والے مرد عورتیں دیکھ رہے ہیں، اور میرا رب کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رحیم رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب سلام کرے۔ رب اپنی اوقات دیکھو کتنی بڑی ہے، اس کو ضائع نہ کرو، کتنا قیمتی ہے ایمان والا۔ کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا اور اس کی بیڑی لگ گئی کدھی تے، تو اللہ اسے کہے گا سلام قول من رب الرحیم۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا ایک ایک ایمان والے مرد عورت سے اللہ نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، ایک 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 خیریت ہے، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف تو نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری دیکھی، جب اللہ نے شفا دی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے اس سے زیادہ اچھے تھے۔ کہ توبہ توبہ، اس سے کیسے زیادہ اچھے تھے؟ کو کیڑے نہیں پڑ گئے انہوں میں فضول گلن۔ نبی کو اللہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کو دیکھ کے لوگ کراہت کریں، دردیں، بیماریاں۔ کہا ارے اللہ کے بندے، جب میں بیمار تھا نا تو دن میں ایک دفعہ عرشوں سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے، اللہ میرا حال پوچھتا تھا، اس میں جو لذت تھی وہ آج اب صحت میں کوئی نہیں۔ اور جب آپ زندہ ہمیشہ کے لیے جنت، ہر دکھ سے آزاد ہو کر اپنے اللہ کو دیکھ، یہ آنکھیں نہیں ہوں گی، صرف ان آنکھوں سے نہیں۔ ہمارے جسم میں 10 خرب سیل ہیں، ہر سیل میں باڈی کا ہر عضو بننے کی صلاحیت، ایک سیل سے ہی تو اللہ انسان بناتا ہے۔ تو 10 خرب سیل سب آنکھیں بن جائیں گے، اور ان 10 خرب آنکھوں سے اللہ کو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا مزہ دنیا میں چکھتے ہیں۔ جب اللہ پورے جسم کو آنکھ بنا دے گا اور پھر یوں اللہ کو دیکھو گے تو کیا مزہ ہوگا، کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ تو تھوڑا جا اپنے اوپر جبر کر لو، یا اللہ تیرے نبی دا غلام بن کے مرنا ہے، جیونا ہے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تھوڑے دن دی گل ہے، میں اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتار کے دنیا کو دیکھ چکا ہوں، یہ کچھ نہیں ہے، سراب ہے، ریت ہے۔ اللہ کو دیکھیں گے، پھر اللہ جب بات کرے گا تو صرف کان نہیں سنیں گے، پوری باڈی کے سیل کے اندر سننے کی طاقت ڈال دے گا۔ 10 خرب کان، 10 خرب آنکھیں، یہ تو اس جسم میں ہیں، وہاں جسم 120 فٹ ہوگا، تو پھر تو کئی خرب ہو جائیں گے سیل۔ وہ سارے سیل، ان 2 آنکھیں نہیں، پورا جسم آنکھیں، 2 کان نہیں، پورا جسم کان۔ اور جب میرا اللہ کو دیکھو گے تو لذت کو کہاں سے میں پیمانے میں ڈال کے تمہیں دوں، اور جب سنو گے تو اس کے مزے کو میں کہاں سے بیان کروں۔ یہاں ایک سریلی آواز آدمی کو ایسے ہلا دیتی۔ داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، اور جب میرا اللہ بولے گا رمزی کیا حال ہے، کیا لذت ہوگی اس کی، کیا مزہ ہوگا اس کی۔ روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا، انا اجزا بھی۔ تو بھائیو، روزے کا اہتمام صرف یہ نہیں کہ منہ بند کر کے بیٹھ جانا ہے، پورے جسم کو روزہ دینا ہے۔ آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، ہاتھ غلط نہ پکڑیں، پاؤں غلط نہ چلیں، دل غلط جذبے نہ رکھے، دماغ غلط نہ سوچے، بول چال میں لین دین میں جھوٹ نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، رشوت نہ ہو۔ ساری چیزوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے، صرف منہ بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو جھوٹ نہ چھوڑے
میری طرف بھوکا رہے پیاسا رہے، میں نے وہ روزے دی کوئی لوڑ نہیں۔ تو روزہ روزہ ہے۔ اگر من سان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے روزہ رکھا کہ نفس کو لگام دے دی، جیسے میں نے ابھی بتایا، لم یشرب فیہ مسکرن، کوئی ناجائز حرام چیز، حرام لقمہ اندر نہیں گیا، لم یعمل فیہ خطیئتا، کوئی گناہ نہیں کیا، لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، اور ایک گناہ کو ہائی لائٹ کیا، کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ ان خاص طور پہ ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں جھوٹے کیسوں کے ساتھ، ان کی پیروی کرنے والے بھی وکیل، ان سے رشوت لینے والے جج، یہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جس نے نفس کی حفاظت کی، یہ ساری چیزیں میں نے بتائیں، کوئی غلط لقمہ اندر نہیں گیا، کوئی گناہ نہیں کیا، ہوا تو فوراً توبہ کی، کسی پہ الزام جھوٹا نہیں لگایا، اس کے بدلے اللہ اس کے لیے ایک گھر بنائے گا، بنا لہو قصرن، اللہ اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ کیڈا بڑا ہوئے گا؟ 4 مرلے، 10 کنال، 5 کنال، 100 کنال، 200 ایکڑ، 1000 ایکڑ، 10,000 ایکڑ نہیں۔ لو ان الدنیا کلہا وضعت فیہ لکانت کا مربت عنز فی الدنیا، ایک مہینے دی ہتھ کڑیاں بن لئیے تو اللہ کا نبی کہتا ہے ایک ہر روزے کے بدلے میں اللہ اتنا بڑا محل بنائے گا کہ یہ پوری دنیا اگر اس محل میں رکھی جائے تو ایسا نظر آئے گا جیسے پوری دنیا پہ ایک بکری کھڑی ہوتی ہے۔ میں تو پوری دنیا پھرا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے پھرایا، 7 بر اعظم، 7واں رہ گیا برف والا، وہ بھی نیت کیتی کدی اللہ لائی جاوے سجدہ دیونا اذان کر دیونی، 6 بر اعظم، 7واں بھی بر اعظم، اس کے اوپر ایک بکری کھڑی ہو تو کیا نظر آئے گی؟ میرا نبی فرماتا ہے کہ ایک روزے کے پیچھے ایسا ایک گھر ملے گا، محل، جس میں یہ 24,000 کلومیٹر ایک بکری کی طرح، یہ اتنی حقیر ہے، اتنی بے قیمت۔ اگر اس کی کوئی شان ہوتی سب سے زیادہ میرے نبی کو اللہ دیتا۔ 3 دن کا فاقہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، رنگ زرد ہے، کعب ابن عجر آتے ہیں، نظر پڑتی ہے، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان یا رسول، مالی اراک متغیر، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا رنگ پیلا پڑا۔ تو آپ نے ایسے انگلی پیٹ پر رکھی، ایسے کعب ما داخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ صلى، آج 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے نبی نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ روٹی کی تو کھاوی، بچنوں کی تھپا لی۔ اللہ حسین، میرا نبی حسین کی کٹی گردن آگے پیش کر دے گا، این کل ودھن توڑی اولاد، یہ تو ذبح ہو گیا ہم میرے دین کے پر، تم جھوٹ نہ چھوڑ سکے، ملاوٹ نہ چھوڑ سکے، کھوٹ نہ چھوڑ سکے، رشوت نہ چھوڑ سکے، کہ رب تم ہو یا اللہ ہے، پہلا تعارف ہے رب العالمین۔ کعب 3 دن ہو گئے، ایک لقمہ اندر نہیں کیا، جس کے لیے کائنات بنائی، اس کو عرشوں تک پہنچا کر اپنا دیدار کرائے۔ عزت کے پیمانے یہ نہیں ہیں کہ تمہارے اشتہار لگ جائیں، عزت کے پیمانے یہ ہیں کہ تم سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، تم جاؤ تو تمہارا استقبال ہو۔ محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت کام کرتے تھے، مرنے والے تھے، ان کے سیکرٹری نے کہا سر آپ اتنا بیمار ہیں، اتنا کام کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے دیکھو مسٹر، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے سامنے جاؤں نا تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ وہ تو انگریزی بولتے تھے نا، اردو تو ان کو اتنی آتی نہیں تھی۔ جناح تم بہت اچھا کر کے آئے۔ میں بھی اللہ سے کہتا ہوتا ہوں جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ یا اللہ جب میں کہہ دے اچھا کر کے آئے، اس کو منزل بناؤ، اس کو منزل بناؤ۔ یہ سارا فریب ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ تو روزے کا اہتمام پورے وجود کو پاک کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اللہ نے بعض اعمال کی قیمتیں بتائی ہیں، 1 روپیہ خرچ کرو تو وہ 700 تک ہو جاتا ہے، اور ایک 10 گنا ہو جاتا ہے، ایک برابر سرابر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، عمل یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کیا دینے والا ہے۔ جی کو کیا ہے؟ کہ وہ روزہ ہے۔ روزہ ہے، روزے کو روزے کے سارے آداب کے ساتھ، رات کے قیام کے ساتھ۔ تراویح کا لفظ نیا ہے، یہ 1 صدی 2 صدی کا لفظ نہیں ہے۔ قیام اللیل، جس میں اللہ نے کہا کہ قرآن سن، اور سال میں 1 دفعہ کہتا ہے
پورا کر لیا کرو کہ چونکہ رات کے رمضان میں نفل فرض ہو جاتا ہے، فرض 70 فرض ہو جاتا ہے، اور مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک قیام اللیل کا ٹائم ہے، اس میں جو بھی نفل پڑے گا اس کو ہر سجدے پہ 1500 نیکی اللہ لکھوائے، 1500۔ تو بھائی اس کا استقبال کرو۔ تو تھوڑا جذباتی بھی ہو گیا، کیا کروں، ہر طرف جب اپنے نبی کا چمن اجڑا ہوا دیکھتا ہوں، اور اجاڑنے والے کوئی اور نہیں ہے، اس کے امت ہی ہے جو اسے اجاڑ، کوئی ہندو سکھ عیسائی اجاڑتے تو ہم کہتے ٹھیک ہے شہید ہو رہے ہیں، اجاڑنے والے سب کے ہاتھوں میں خنجر ہیں اور میرے نبی کے سینے میں اتار رہے ہیں، نبی کے سینے، سب کے ہاتھوں میں تیر ہیں، میرے نبی کے جگر پہ مار رہے ہیں۔ کسی میں حوصلہ ہے قیامت کے دن کہے امتی امتی، اور میرا نبی اس وقت کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ مقام محمود پیش کرے گا، آپ نے کہا میں بیٹھوں گا نہیں، میں ہاتھ رکھ دوں گا، چونکہ اللہ نے کہا بیٹھ تو میں ایسے ہاتھ رکھ دوں گا، میں نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے ڈر ہوگا کہ مقام محمود مجھے لے کے جنت میں چلے گا تو میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے، میں امت کو چھوڑ کے نہیں جاؤں، ساتھ جاؤ۔ کوئی ہے ایسا؟ تو پھر کیوں نہیں اس کی غلامی میں فخر محسوس کرتے، کیوں نہیں اس کے روپ میں عزت محسوس کرتے، کیوں نہیں اس کی زندگی کو اپنا؟ کیا آڑ ہے، کیا رکاوٹ؟ تھوڑی دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن۔ تو رمضان کا استقبال ہے، اور روزے داروں کے لیے ایک الگ دروازہ ہے جس سے ان کو جنت میں گزارا جائے گا، ریان، اس دروازے کا نام ہے ریان۔ ریان ہوتا ہے پانی سے سیراب کرنا، چونکہ دنیا میں پیاس بھی برداشت کی، بھوک بھی پیاس برداشت کی۔ جب مجھے سر درد نہیں تھا میں نفلی روزے بہت رکھتا تھا، لیکن سر درد کی وجہ سے فرض بھی بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، تو میرے نبی نفل روزے سارا سال 13، 14، 15 پیر جمعرات اور شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ پورا مہینہ ہی رکھیں گے استقبال رمضان کے لیے۔ تو بھائی اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اور اس میں ہم جس کے سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، اپنے روزے کو قیمتی بناؤ، چونکہ جو کسی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ ماں باپ ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ کے ان کو منا لو، چونکہ والدین کے نافرمان کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ شراب کا جو عادی ہے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ 4-5 کام ہیں، ان سے توبہ کر کے ہم روزے کی تیاری کریں، اور اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اللہ اقبال کی قبر ٹھنڈی کرے، کیا شاعر تھا کہ تو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے، کبھی اپنا گریبان کھول کے اندر دیکھ لیا کر کے ایتھے کی یہ وس دے ہاسے تے وس دے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے سکو نفس پلیت پلیت کیتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ تم سنو سمجھتا نہیں آیا ہونا، کیونکہ یہ ساری ٹپیکل طرح کی ہے، ایک خواجہ غلام فرید کا شعر ہے کہ ایسا نفس پلیت پلیت کیتا۔ خلاصہ شعر کا یہ ہے کہ اس نفس پلیت نے ہمیں پلیت کر دیا، ویسے ہم پلیت تو نہیں تھے، اس نفس نے ہمیں ناپاک کر دیا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کے شر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، بیٹیوں، انسان آئیڈیل لائف چاہتا ہے، آئیڈیل سہولتیں چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو ڈیزائن ہی نہیں کیا کہ تم اسے آئیڈیل ہوم بنا سکو، اسے آئیڈیل اس میں لائف گزار سکو۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، لہٰذا یہاں اتار چڑھاؤ، یہاں امتحان، یہاں تنگی، یہاں فراخی، کبھی عزت، کبھی ذلت، یہ سب کچھ اکٹھا چلتا ہے۔ جو وجہ کائنات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ ان کی زندگی اللہ کے واسطے پڑھو۔ اس رمضان میں فارغ بیٹھے ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری، کہ سب سے زیادہ مشقت والی زندگی میرے نبی نے گزاری، سب سے زیادہ تکلیف دہ زندگی میرے نبی نے گزاری۔ لیکن ایک جہان اللہ نے آگے پیدا کیا ہے جو موت کے بعد آتا ہے، جس کا نام ہے جنت، جس میں آئیڈیل لائف ہوگی، آئیڈیل ہوم ہوگا۔ سب سے بڑی انسان کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ مجھے موت نہ آئے،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ کائنات آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اللہ نے موت کے بعد ایک زندگی رکھی ہے جو بہت عالی شان ہے، اور اس کو جوڑا ہے ایمان اور عمل، اچھے عمل کے ساتھ۔ تو اس آیت میں چونکہ جب آدمی ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ پابند ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پابند ہو جاتا ہے، نہ یہ باؤنڈری کراس کر سکتا ہے نہ یہ کر سکتا ہے، اس کے اندر جتنا وہ کر سکتا ہے اس کو کرنے کا حکم ہے، اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انسان ایک پابندی میں آ جاتا ہے، اور جو پانی نالیوں کا بے ہنگم بہتا ہے وہ گندگی پھیلاتا ہے، جو پانی پائپ میں گھٹ کے آتا ہے وہ ہمارے گھر کے برتن دھونے کا سبب، پانی پینے کا سبب، کپڑے دھونے کا سبب بن کے آتا ہے کہ وہ پابندیوں میں بند ہو کے آتا ہے۔ تو اس دنیا میں کوئی اپنی مرضی کر نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے۔ بنو امیہ میں ایک بادشاہ گزر آئے، یزید بن عبد الملک۔ تو ایک مشہور ہے کہ بادشاہوں کے بڑے رولے ہوتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک دن کہنے لگا، کون کہتا ہے کہ بادشاہ خوشی کا دن نہیں گزار سکتے؟ میں آج کا دن بھرپور خوشی سے گزاروں گا، محل کے دروازے بند کر دیے جائیں اور کوئی خبر مجھے نہ سنائی جائے اور اندر کوئی بھی نہ آئے، آج شام تک میں اپنی مرضی سے خوشی منانا چاہتا ہوں۔ اور اس کی ایک باندی تھی، بیوی نہیں باندی، لونڈی، اس کا نام تھا حبابہ، اس سے وہ عشق کرتا تھا کہ میں آج سارا دن حبابہ کے ساتھ گزاروں۔ تو دوران مجلس اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو انگور کھلانے لگا، تو باتیں بھی کرتا، اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتا اور انگور اس کے منہ میں ڈالتا۔ اچانک اس نے اللہ کو للکار دیا نا، اللہ کو چیلنج کر دیا، تو ایک انگور کا دانہ حلق میں جانے کی بجائے سانس کی نالی میں چلا گیا۔ اللہ اکبر! ایسے تو ملی ہوئی ہیں، اللہ جب ہم کھاتے ہیں تو دونوں نالیاں ساتھ ساتھ ہیں، اس پر اللہ ایسے پردہ ڈال دیتا ہے جو سانس کی نالی ہے، اور یہ دوسری نالی کھلی رکھتا ہے تو چلا اس میں کہ غذا چلی جاتی ہے۔ اللہ پردہ ہٹا دے تو ہم اپنے نوالے سے مر جائیں۔ تو اس کے حلق میں وہ دانہ اٹک گیا اور چند سیکنڈ میں اس کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ رو 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 جو اس کی خوشی کا دن منانا چاہتا تھا اس کی زندگی کا بدترین دن بنا۔ 3 دن تک اس کی لاش کو سامنے رکھے تو روتا تھا، اور نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ سو رہا ہے، اور اس کی لاش گلنے لگی، بدبو آنے لگی۔ تو اس کے جو بھائی تھا ہشام بن عبد الملک، اس نے جو اس کے بعد خلیفہ بنا، زبردستی اس سے لاش کو چھینا اور جا کے دفن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تم میری مان لو، ان عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فإن سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ میرے بندے تو دنیا میں میری مان لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ تو اس آیت میں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت ہمیں بات سمجھائی ہے کہ میرے بندو، تم سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو یا ایک تھر کے جھونپڑے میں پیدا ہو، موت نے تمہیں مٹا دینا ہے۔ تمہارے پاس 60-70 سال ہیں، 80 سال ہیں میکسیمم، پھر موت اٹھائے گی اور گڑھے میں ڈال دے گی۔ تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے بشر کا مطلب ایک دفعہ کہنا نہیں ہوتا، جیسے اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، کہ اے ابراہیم اعلان کر اور بار بار کر۔ جیسے اذان کو اذان کیوں کہتے ہیں کہ وہ بار بار اعلان ہوتا ہے۔ تو بشر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب، میرے بندوں کو آپ بار بار خوشخبریاں سنائیں، چونکہ ایمان والی زندگی پر جب آدمی چلتا ہے اور اچھے عمل والی زندگی پر جب آدمی چلتا ہے تو اسے گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اسے ان گھاٹیوں سے گزرے بغیر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی ریت ہے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ یہاں گھاٹیوں سے گزر کر شہرت تو بہت سے لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے، پیسہ بہت سے لوگوں کے پاس آ جاتا ہے، طاقت حکومت بہت سے لوگوں کے پاس آ جاتی ہے،
پھر ان میں کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے شارٹ کٹ نہیں مارا ہوگا، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا راستہ اپنایا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے جو ایمان اور عمل والے ہیں، میرے نبی اب انہیں بار بار فرمائے کہ تم جمے رہو، کس لیے کہ تمہارے لیے اللہ نے ایک گھر تیار کر کے رکھا ہے جس کا نام ہے جنت۔ جنت باغ کو کہتے ہیں، اور جنت درختوں میں گھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، ڈھانپے ہوئی وہ جگہ ایسی ہے کہ درختوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ جنت جنہ ڈھال کو کہتے ہیں جس کے جو آدمی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے وہ جنت بنائی ہے تمہارے لیے، اور آگے ایک چھوٹی سی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اسے ایک دفعہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ ان اللہ لم ينظر الیہا منذ ان خلقہا، ان اللہ تعالی لم ينظر الیہا منذ خلقہا، اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اسے اللہ نے کبھی نظر محبت سے نہیں دیکھا۔ نظام چل رہا ہے، اور جنت کو اللہ نے بنایا ہے، اور بنایا اپنی قدرت سے اور اپنے ہاتھوں سے۔ ان اللہ تعالی خلق الفردوس الاعلی بیدہ، میرے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جو چیز اللہ کے ہاتھوں سے بنی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آ جاؤ میرے پاس، تمہیں عجیب سرپرائز دوں گا۔ کیا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا رزقنا من قبل، دونوں میاں بیوی خدام دربار لگا ہوا ہے کہ نوک ہوتا ہے اس کے دروازے پر، تو ایک فرشتہ ایک تھال لے کے کھڑا ہوتا ہے جو کورڈ ہوتا ہے ریشمی رومال سے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تم جا کر اپنے سردار کو، اپنے مالک کو جا کر کہو کہ ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے اور وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اللہ کا بھیجا ہوا بھی پوچھ کے اندر آئے گا، اتنی عزت اللہ بڑھا دے گا۔ تو وہ کہے گا آ جائے، جب وہ اندر آئے گا تو دونوں میاں بیوی کے سامنے ایک تھال، وہی تھال آگے رکھے گا، کہے گا حضور مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ دے کر بھیجا ہے کہ آپ اس سے مزہ لیں۔ تو جب ایسے اس کو رومال اٹھائے گا تو اس میں پھل ہوگا، وہ پھل اس کی جنت کے پھل کی تصویر ہوگا، مشابہ ہوگا۔ تو وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، ارے بھائی فرشتے یہ تو میرے رب نے پہلے ہی مجھے دیا ہوا ہے، تو اس میں کیا خاص چیز ہے جو اللہ پاک نے میری طرف اسے بھیجا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا میرے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک بائٹ لے لیں، ایک لقمہ لے لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے آپ کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اب میرے بھائی بہنوں غور سے سننا، انسان کھانے کا مزہ لیتا ہے، زندگی کا مزہ لیتا ہے، نعمتوں کا مزہ لیتا ہے، یہ چیزیں نہ ہوں تو مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ تو کھانے کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد آدمی کھا ہی نہیں سکتا، اور پینے کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد آدمی پی نہیں سکتا ہے، اور وہاں کسی چیز کی کوئی لمٹ نہیں، اب 1000 برس کھاتے رہو، رب ذوالجلال کی قسم نہ پیٹ بھرے گا، نہ زبان کٹے گی، نہ داڑیں تھکیں گی، اور ہر لقمے کی لذت دوسرے سے زیادہ ہوگی۔ تو جب وہ اس کو اٹھا کر ایسے چکھیں گے نا، تو اگر اس کی جنت میں اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 قسم کے پھل پیدا کیے ہیں، اس 1,00,000 کو جتنی زیرو سے مرضی ملٹیپلائی کرنا چاہو آپ کر لو، 1 کروڑ، 1 ارب، 1 خرب، آگے کوئی لفظ کوئی نہیں، تو اس کی جنت میں جتنے پھل ہیں، جب وہ یوں ایک لقمہ لے گا، دیکھیں ہم لوگ چاٹ کھاتے ہیں تو سارے ذائقے مکس ہو کر ایک اور ذائقہ بن جاتا ہے، جب وہ ایک لقمہ لے گا تو اس ایک لقمے میں اس کی جنت کے جتنے پھل ہیں 1,00,000، 10,00,000، 10,00,000 پھلوں کا ذائقہ اس ایک لقمے میں اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو جو وہ کہہ رہے تھے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، تو اب اللہ کی طرف سے جواب آئے گا وہ اتو بہ متشابہا، میرے بندے تجھے سرپرائز دینے کے لیے میں نے یہ کیا تھا، جیسے ہم اپنے دوستوں کو اچھا گفٹ دیتے ہیں تو ایک سرپرائز دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سرپرائز دے گا اتو بہ متشابہا، میرے بندے یہ تو نے پہلی دفعہ کھایا ہے، اس سے پہلے جو تم نے کھایا تھا وہ اس کی مشابہ تھا، یہ نہیں تھا، تو اچانک جب ایک ذائقہ بھی عجیب ملے اور شکل وہی ہو اور ذائقہ اور ہو،
اس کی بھی لذت الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ کھا، اس کھانے میں کوئی وقت کی قید نہیں، مقدار کی قید نہیں، جتنا کھاتے جاؤ گے اللہ تمہیں کھلائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، پخانہ نہیں آئے گا، پیٹ نہیں خراب ہوگا، آنتوں میں درد نہیں ہوگا، کسی جگہ یہ کھانا کچھ بھی نہیں تکلیف پہنچائے گا. اور یہاں ہمارا جو کھانے کا بچ جاتا ہے وہ پیشاب پخانے کی صورت میں نکلتا ہے، وہاں اللہ سارے کو ہضم کرا دے گا. ایک ڈکار آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی، اور اس ڈکار کی خوشبو بھی دور تک پھیلے گی، اور وہاں مہک آئے گی مشک و عنبر کی. پھر آگے اللہ فرماتا ہے لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور پھر ہم نے تمہارے لیے خوبصورت پاک پاکیزہ بیویوں کو تیار کیا ہے، جس میں تو تمہاری بیوی ان سب کی سر فہرست ہو کر ان کی سردار ہوگی. اور وہم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے. وہم فیہا خالدون، تم کبھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے. کیونکہ آدمی نعمتیں لیتا ہے تو پھر یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے مر جاؤں گا، کہیں چھن نہ جائیں، کہیں زوال نہ آئے. وہاں اللہ ان دونوں چیزوں کو ہٹا دے گا. تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور عمل. ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور عمل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی. آپ کی زندگی کے تابع ہو کر چلنا، آپ کی ترتیب کو سامنے رکھ کر چلنا. جو مرد عورت اس پہ آ جائے گا میرا رب ان کے لیے دنیا میں عافیت اور آخرت میں جنت کے دروازے کھول دے گا. اور اللہ تعالیٰ وہاں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا اہل النار، اے جہنم والو، کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، جی ہمارے رب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا دن گزار کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ یوما او بعض یوم فصل العادین، یا اللہ کو ایک آدھ دیہڑی گزاری ہے یا آدھا دن یا پورا دن، باقی ہمیں تو یاد بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما تجرتم فی یوم او بعض یوم غضبی و سخطی و نار جہنم، تم نے میرے غصے کو تھوڑی سی زندگی میں خریدا، میری ناراضگی کو خریدا، اب تمہارے لیے آگ ہے، جاؤ. پھر اللہ جنت والوں سے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم بتاؤ تم کتنی زندگی گزار کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے یومن و بعض یوم فصل العادین، یا اللہ کو دن آدھا دن ہی گزارا ہے. نوح علیہ السلام جیسے جنہوں نے 1400 سال 1450 سال کی زندگی گزاری، اور آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر پائی. یومن و بعض یوم، دن آدھا دن. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم ما تجرتم فی یوم او بعض یوم، مبارک ہو، آپ لوگوں نے بہت اعلیٰ سودا کیا، رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے میری رحمت کو خریدا، تم نے میری مہمان نوازی کو خریدا، تم نے میری جنت کو خریدا. جاؤ مزے کرو، کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنی مزے سے. مزے سے کیا مطلب؟ کہ اس کھانے پینے کے بعد کوئی تنگی نہیں. پوری جنت میں ایک ٹوائلٹ نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی گٹر پائپ نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی کچن نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی واش روم نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی واشنگ مشین نہیں ہے. سبحان اللہ. ان ساری گندگیوں سے پاک کر کے بھائی بہنوں اللہ نے ایک گھر بنایا ہے. تو میرے بھائی بہنوں چند دن کی زندگی ہے، آپس کی لڑائیاں چھوڑیں، آپس کے حسد بغض کو چھوڑیں، آپس کی رنجشیں ناراضگیاں چھوڑیں. وہ چاہے فرقہ واریت کی بنیاد پر ہیں، چاہے وہ سیاست کی بنیاد پر ہیں، چاہے خاندانی بنیاد پر ہیں. چند دن بعد آدمی مٹی کا ڈھیر بن کے پڑا ہوتا ہے. تو انسان کتنا ہی عروج پہ پہنچ جائے، اس کی آخری جو پہنچ ہے وہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں، چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے زارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو میرے بھائی بہنوں رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میں اس میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں کہ اب ہم دلوں کو صاف کریں، زبان کی حفاظت کریں، آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو معاف کریں. عزت ذلت زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.
السلام علیکم.